نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجا لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. معزز اور پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ابھی ہماری زندگی کی سانسیں چلا رہے ہیں اور ابھی ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زندہ ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر سانس پر اللہ کا ایک شکر ادا کرنا واجب ہے. ایک مرتبہ سانس لیتے ہیں تو ایک نعمت ہے، اس پر اللہ کا ایک بار شکر ادا کرنا واجب ہوا. پھر سانس باہر لاتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک شکر واجب ہوا. تو ہر وقت سانس لینا اور باہر نکالنا یہی ایسی نعمت ہے کہ اس پر بندہ شکر ادا کرے اللہ کا تو بھی کوتاہی ہو جائے گی، نہیں کر پائے گا. بقیہ اس کے علاوہ ہزار نعمتیں ہیں، اس پہ شکر کیسے کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کیے ہوئے ہیں کہ جو بندہ یا بندی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے تو اس نے گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. تو سب سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہونا چاہیے. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ فرض ہے. ہر لڑکا لڑکی جو 15 سال کے ہو جائیں ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. تو اس فرض روزے کے ایام میں نمازوں کے پابند ہو جائیں
اور پھر سال بھر زندگی بھر نمازیں پڑھیں تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو اور اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا مہینہ جو ہمیں عنایت کرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہم قدر کر سکیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزہ فرض ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح سحری کھائی جائے۔ یہودی لوگ اگر 12 بجے یا 9 بجے 10 بجے سو جاتے رات میں تو اس کے بعد آنکھ کھلے گی تو اب وہ سحری نہیں کھا سکتے۔ آنکھ لگنے کے بعد دوبارہ آنکھ کھلے تو سحری نہیں کھا سکتے۔ ان کے مذہب میں توریت میں یہی ہے، اور ہمارے مذہب میں جو دین اسلام ہے سو کر اٹھنے کے بعد ہی سحری کھائی جاتی ہے۔ تو یہی ہمارے اور یہودیوں میں فرق ہے کہ سونے کے بعد اٹھے تو اب سحری نہیں کھا سکتے، اور ہمارے یہاں سو کر اٹھنے کے بعد ہی سحری کھانا ہے۔ اور سحری کے کھانے میں حضور نے فرمایا کہ برکت رکھ دی گئی ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے نفع بڑھا دینا، پلنٹی فلنس ان بینیفٹ، نفع کے اندر اضافہ۔ یعنی اگر کھانے سے ہمارے بدن میں طاقت ہوتی ہے اور ہم عبادت سے کرتے ہیں تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں، اور جتنی عبادت کرتے ہیں اس سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت جو بھی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور پاکیزہ زندگی سے مراد مفسرین نے لکھا ہے دنیا ہی کی پاکیزہ زندگی، آخرت میں تو اعمال صالحہ کا بدلہ ملے گا ہی۔ یہاں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً سے مراد ہے دنیا کی صاف ستھری، اچھی، آرام دہ، غموں سے خالی، الجھنوں سے دور زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں نیکیاں بڑھ جا رہی ہیں کہ ایک فرض نماز پڑھیں گے تو 70 فرض نماز کے برابر ثواب ملے گا، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، یا یہ کہیے کہ 70 نفل کے برابر، کیونکہ عام قاعدہ ہے ابھی ان دنوں میں اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر نیکی ملتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن شریف میں ہے کہ جو بھی کوئی مرد ہو یا عورت ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 نیکی ملے گی۔ یہ 11 مہینے کا قاعدہ ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہا تو گویا کہ ہم نے 10 مرتبہ الحمدللہ 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 کا 10 مرتبہ کہنے میں اتنا ٹائم لگا، لیکن ایک ہی مرتبہ کہنے میں 10 مرتبہ کہنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے 10 مرتبہ کہہ دیا تو 10 دہیم 100 مرتبہ کہنے کے برابر، 10 دہم 100 مرتبہ کہنے کے برابر
ثواب مل گیا، اور سننے کا ثواب بھی بولنے اور پڑھنے کی طرح ہے، تو گویا کہ سن بھی لیا تو اس کا ثواب مل گیا۔ رمضان شریف آ رہا، اس میں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی آیات ہیں، ایک حرف پڑھا تو اس پہ عام دنوں میں 10 نیکی ملتی ہے، لیکن رمضان میں ایک حرف پہ 70 نیکی ملے گی، اور نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو ایک حرف پہ 100 نیکی ملتی ہے، اور رمضان شریف میں 70 کے حساب سے ضرب دیں، اور نماز میں سننے کا ثواب قرآن کریم کو پڑھنے سے بھی زیادہ ہے، تو مرد حضرات نماز مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہاں ان کو سننے کا موقع مل جاتا ہے، تو نماز میں قرآن کریم سننے کا ثواب پڑھنے والے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ سننے والے کو زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے، تو اجر مشقت کے اعتبار سے ہے، جتنا مشقت اٹھائیں گے اسی کے اعتبار سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان شریف میں کثرت سے تلاوت کریں، سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھا اگر تو 10 مرتبہ پورے قرآن کو مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو روزانہ قرآن شریف میں سے سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول رمضان میں بنا لے، اور غیر رمضان میں بھی وہ معمول رہنا چاہیے۔ قل هو اللہ احد ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کو 2 مرتبہ پورا پڑھا تو پورے قرآن کو مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 4 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن کو پڑھنے کا مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بارش برساتے ہیں رمضان شریف میں۔ کوئی آدمی کسی کو افطار کرا دے تو افطار جس کو کرایا ہے تو اس کا پورا ثواب اس کو مل جاتا ہے، یعنی اس نے 1 روزہ رکھا 2 روزے کا ثواب، اور جس نے افطار کیا ہے اس کا ثواب اٹھ کے یہاں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہیں سے 1 روزے کا ثواب نکل کے ادھر آ جاتا ہے، اور وہاں سے ختم نہیں ہوتا۔ جیسے اپنے موبائل میں میسج بھیجیں گروپ میں 100 لوگ ہوں تو گروپ میں ڈالتے ہی اس میسج کے 100 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور سارے لوگوں کے موبائل میں وہ میسج پہنچ جاتا ہے، اور اپنے موبائل میں وہ میسج موجود رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسا نہیں کہ یہ میسج چلا گیا تو یہاں نہیں رہا، یہاں رہتا اور 100 لوگوں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس آدمی کا روزہ، جس نے ہمارے پاس روزہ کھولا ہے، روزہ افطار کیا ہے، تو اس کے روزے کا ثواب مکمل باقی رہتا ہے اس کے پاس، اور ہمارے پاس وہ ثواب اٹھ کر چلا آتا ہے، گویا کہ اپنا بھی ثواب ملا، اس کا بھی ثواب ملا۔ اور اگر کسی ایک آدمی کو روزانہ اپنے کھانے پکانے میں کوئی اضافہ کیے بغیر ایک آدمی کو افطار کرائیں 30 دن، تو اپنے 30 روزے کا ثواب تو ملا ہی، اس کے 30 روزے کا ثواب اپنے کو بھی مل گیا۔ تو یہ ثواب ہم خواتین اور مرد دونوں حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین تیاری کر کے، ریڈی کر کے، اور مرد حضرات اس کا اہتمام کر کے یہ ثواب پا سکتے ہیں۔ اس میں نہ ریاکاری ہے نہ دکھاوا، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے،
تو اس طرح اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو نفل کی جگہ پر ہم کو قضاء عمری پڑھنی چاہیے۔ اپنے عمر میں جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اس کی قضا پڑھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ 15 سال میں لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں، تو جو بچے اور بچیاں 20 سال میں نماز شروع کرنے والی ہیں تو ان کی 5 سال کی نماز باقی ہے۔ 5 سال کو 365 کو 5 سے ضرب دیں تو کتنی نمازیں ہو جاتی ہیں؟ 3 5 15 یعنی 2000 کے قریب نماز ہو جائے گی۔ تو اب 2000 نمازیں ان کی باقی ہیں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی عمر کی نماز کو قضا کرنا یہ فرض ہے، اور نفل نماز نفل ہے، اس کو پڑھیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور ادا کرنا فرض بھی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی نمازوں کی جگہ پہ، نفل نمازوں کی جگہ پہ قضاء عمری پڑھیں۔ مان لیا 5 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت میں ایک نماز کوئی لے لے، فجر کی 2 رکعت پڑھ لے، فجر کے وقت میں 2 رکعت فجر کی پڑھ لیا۔ اور نیت کیسے کریں گے؟ نیت کریں گے زندگی میں میری جتنی فجر کی نماز چھوٹی ہے اس کی سب سے پہلی فجر کی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ تو ایک ایک ادا ہوتی جائے گی، جو اس کے بعد آئے گی وہ پہلی ہی رہے گی۔ اس طرح پڑھتے پڑھتے فجر کی پڑھا، پھر ظہر کے وقت بھی یہی نیت کرے کہ اللہ زندگی میں میری فجر کی نماز جتنی چھوٹی ہے اس میں سب سے پہلی فجر پڑھتی ہوں۔ ظہر کے وقت بھی 2 فجر پڑھ لیا، عصر کے وقت بھی فجر کی 2 رکعت پڑھ لیا، اور عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے فجر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو عصر کے وقت بھی 2 رکعت فجر کی پڑھ لیا، مغرب کے وقت بھی پڑھ لیا 2 رکعت فجر، عشاء کے وقت بھی فجر پڑھ لیا، یعنی 5 وقت میں 2 رکعت پڑھتے رہے۔ پھر اگلے دن پڑھے، یا ایسے ہی ٹائم مل گیا، سارا کام کر کے سو کر اٹھنے کے بعد طبیعت فریش ہے، پڑھ ڈالا 20 رکعت 2 رکعت کر کے، تو گویا کہ 20 دن کی فجر ہو گئی۔ اس طریقے سے پڑھتے پڑھتے جب دماغ میں آئے کہ اب میری فجر کی نماز پوری ہو گئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس غالب گمان کو دلیل مانتے ہیں، اور اگر 2-4 دن کی باقی بھی ہوگی تو معاف کر دیں گے، کیونکہ دل میں جو آتا ہے وہ دلیل بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اب فجر کی اپنی ادا ہو گئی، اب ظہر کی ادا کریں۔ اب روز ہر نماز کے وقت 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت ظہر کی، اس طرح ادا کرتے رہیں۔ ادا کرتے کرتے جب غالب گمان ہو کہ میری زندگی کی تمام ظہر کی نماز ادا ہو چکی ہوگی، اور پھر اب عصر کی ادا کریں، اسی طرح پھر مغرب کی ادا کریں، پھر عشاء کی ادا کریں۔ عشاء میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر،
دونوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور بقیہ چاروں نمازوں میں صرف فرض کی قضا کرنی پڑے گی، سنتوں کی اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہوا کہ کسی ایک وقت کی نماز لے لے اور پڑھتا رہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں اسی وقت کی ایک نماز قضا کر لے۔ مثلا فجر کے وقت 2 رکعت چھوٹی ہوئی فجر پڑھ لے، ظہر کے وقت زندگی کی چھوٹی ہوئی 4 رکعت ظہر پڑھ لے، عصر کے وقت زندگی کی چھوٹی ہوئی 4 رکعت عصر پڑھ لے، مغرب کے وقت چھوٹی ہوئی مغرب کی 3 رکعت پڑھ لے، اور عشاء کے وقت میں 4 رکعت عشاء کی اور 3 رکعت وتر کی جو چھوٹی ہوئی ہے زندگی میں اس کی قضا کر لے۔ یہ 2 طرح قضا کرنے کا طریقہ ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ نیک اعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، اور جب دل مضبوط ہوتا ہے تو دل آئینے کی طرح، آئینہ جیسے ہوتا ہے مرر آئینہ، ایسے شفاف ہو جاتا ہے۔ تو جیسے آئینے کے سامنے جاؤ تو چیزیں چھپ جاتی ہیں، یعنی اپنی شکل کا عکس آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب دل آئینہ ہو جاتا ہے تو اس پر بہت سارے واقعات چھپ جاتے ہیں، آدمی کو پتہ نہیں رہتا لیکن اس کے دل میں آ جاتا ہے وہ واقعہ۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین جو ہوتے تھے وہی اپنے زمانے میں نمازوں کے بھی امام ہوتے تھے۔ حضور کے زمانے میں حضور امامت کریں گے، آپ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر پڑھاتے تھے، حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی پڑھا، حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد کے بھی خلفاء میں یہ رواج رہا۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور حضرت عمر بھی حضور کی طرح فجر کے بعد لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے بہت ساری باتیں کرتے تھے، کچھ بیان کرتے تھے، کچھ مدینے کے واقعات پوچھتے تھے۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر تھے، اور رات میں وہ سونے میں وہ کیا خواب دیکھتے ہیں، سونے کی حالت میں ایک آدمی ٹوکرا لے کر کے آیا، کھجور کا ٹوکرا، اور مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد اس آدمی نے کھجور کے ٹوکرے کے لیے کہا حضور سے کہ اللہ کے رسول، یہ کھجور صحابہ میں تقسیم کروا دیجیے۔ خواب ہی چل رہا ہے، خواب میں حضرت علی دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ یہ کھجوریں تقسیم کرو۔ تو سب صحابہ نماز پڑھ کر کے پیچھے بیٹھے تھے۔ حضرت علی بھی خواب میں کہہ رہے ہیں میں بھی نماز میں ہوں اور میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک آدمی کھجوریں، ایک صحابی کھجوریں تقسیم کرتے کرتے
حضرت علی کے پاس بھی پہنچے اور سب کو حضور کی طرف سے اجازت تھی، کھجور ملے کھائیے، کھجور ملے کھائیے۔ حضرت علی کے پاس بھی آئی، تقسیم کی باری، تقسیم کرنے والے آئے، کھجور دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھجور لیا اور کھایا، خواب ہی میں کھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بڑی لذیذ ہے، بہت ٹیسٹی ہے کھجور، ایک اور دینا۔ تو تقسیم کرنے والے حضور کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ حضرت علی کھجور مانگ رہے ہیں۔ تو اتنی دیر میں نیند کھل گئی، دوبارہ کھجور نہیں ملی اور نیند کھل گئی۔ یہ پورا واقعہ خواب کا ہے، ایک خواب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ صبح کو اٹھے ہوں گے، تہجد پڑھی ہوگی حضرت علی نے، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے، وہی خلیفہ تھے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جیسے حضور بیٹھ جاتے تھے ایسے حضرت عمر بھی بیٹھ گئے، لوگوں کی طرف منہ کر کے، اور گفتگو شروع ہو گئی۔ حضرت علی بھی نماز پڑھنے آئے تھے، اور ادھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کھجور کا ٹوکرا لے کے آ رہا ہے۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ ارے کھجور کا ٹوکرا یہ لے کے آ رہا ہے، دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ تو جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا ویسے ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر سے وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کھجور تقسیم کروا دیجیے صحابہ میں۔ تو حضرت عمر نے ایک صحابی کو کہا کہ تقسیم کر دو۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے میں نے دیکھا ہے تو ویسے ویسے ہو رہا ہے، خواب میں جیسے دیکھا تھا ویسے ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد تقسیم کرتے 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 باری آئی حضرت علی کے پاس، تو وہ کھجور دینے والا حضرت علی کو کھجور دیا۔ حضرت علی نے کھجور کھائی، جیسا ذائقہ اور ٹیسٹ خواب میں تھا کھجور کا، بالکل وہی کھجور، اسی طرح کی کھجور۔ لیکن وہ تو خود خواب دیکھے ہوئے، کسی سے کہہ تو چھوڑ ہی رہے ہیں، اندر اندر محسوس کر رہے ہیں کہ یار جیسا خواب تھا ویسے ہی بالکل لذیذ ہے۔ کھجور بانٹنے والے سے کہا کہ یہ کھجور اور دے رہا، تو کھجور دینے والا حضرت عمر کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عمر خلیفۃ المومنین کہاں ہوگا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ تو کہنے لگا، وہ صحابی کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ حضرت علی ایک اور کھجور مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ رات میں کھجور ملی تھی، اور حضرت علی سوچ رہے ہیں تو خواب میں نے کسی کو بتایا نہیں، حضرت عمر کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہہ رہے ہیں رات میں کھجور ملی تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں ملی تھی رات میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رات میں نہیں ملی تھی تو اس وقت بھی نہیں ملے گی، دوبارہ نہیں ملی۔ تو یہی واقعہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی صحابی ہونے کی وجہ سے، نیک کام کرنے کی وجہ سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو چیزیں ہیں
وہ سب کرنے کی وجہ سے دل گویا کہ آئینہ ہے، آئینہ ہو گیا تھا، اور جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اپنا چہرہ چھپ جاتا ہے، عکس آ جاتا ہے، تو ایسے حضرت علی کے خواب کا پورا عکس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ چھپ گیا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دل پہ چھپے ہوئے آئینے کے اعتبار سے کہا کہ رات میں کھجور ملی تھی خواب میں، حالانکہ خواب تو بتایا نہیں، لیکن وہ دل پہ چھپ چکا ہے تو بتا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، رات میں تو نہیں ملی تھی، تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی نہیں ملی۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل آئینہ بنا دیتے ہیں، صاف و شفاف بنا دیتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ آنے والے رمضان میں دن بھر عبادتیں کریں، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، حلال روزی سے مسلمان تو سحری کھاتا ہی ہے، افطار کرنے میں کبھی کبھی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، کہیں بھی کسی کے یہاں بھی دعوت ہو گئی تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کھانا حلال ہے یا حرام، تو اس سے افطاری کبھی کبھی غلطی سے ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ افسوس یہ ہے کہ دن بھر جو اپنے گھر کا کھانا تھا، جو حلال تھا، اپنے گھر کا چاول دال سبزی روٹی گوشت وہ حلال تھا، اسے چھوڑا تھا، تو حلال کو چھوڑ کے روزہ رکھا اور افطاری حرام سے کیا۔ تو اس لیے افطاری کے وقت وہ زیادہ خیال کرنا چاہیے، نیکیاں زیادہ زیادہ کرنا ہے تاکہ دل صاف و شفاف ہو جائے۔ بہت ساری عورتیں مل کر کے بات چیت نہ کریں، اس سے غیبت ہو جاتی ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے، بلکہ تلاوت کریں۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فضائل اعمال میں کہ میرے گھر کی عورتیں بیٹھ کر کے سارا گھر کا برتن جھاڑو پوچھا کرنے کے بعد بھی ایک ایک دن میں رمضان میں 16 پارہ 17 پارہ 18 پارہ پڑھ لیتی، تو وہ بھی تو عورتیں ہی ہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہیں۔ ہم بھی اگر اس نیت سے بیٹھیں کہ 18 پارہ پڑھنا ہے 17 پارہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ 17 نہ صحیح تو 8 10 9 11 تو ہو ہی جائے گا۔ جتنی بڑی نیت کریں گے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ اگر 10 کی نیت کریں گے تو 5 ہی پارہ ہوگا، 5 کی نیت کریں گے تو 2 ہی میں شیطان بہکانے لگے گا۔ تو سوچیں کہ 20 پارہ پڑھ کے اٹھوں گی تو شیطان بہکاتے 11 12 تک بہکا لے جائے گا، تو چلو 11 12 پارہ پڑھ لیا نا۔ تو حضرت شیخ کے یہاں اتنی تلاوت ہوتی تھی، حضرت شیخ کہتے تھے وہ تو ان کی تواضع ہے کہ میں نہیں کر پاتا لیکن گھر کی عورتوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہوں کہ وہ اتنا پڑھ لیتی ہیں، حالانکہ وہ خود بھی پڑھتے تھے، بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، لیکن یہ ان کی تواضع ہے۔ اس طرح نیکیاں خوب کریں تاکہ دل آئینہ ہو جائے، زبان کو گالی گلوچ سے بچائیں، بچوں کے بھی زیادہ ڈانٹے واٹے نہیں، کیونکہ اس سے پھر زبان اپنی گندی ہوگی، نہ بچوں کو ڈانٹے نہ کسی اور کو ڈانٹے۔ جھگڑا لڑائی کی نوبت آئے تو شیطان بہکاتا ہے کہ اس کی زبان گندی ہو جائے تاکہ اس کے روزے کا ثواب کم ہو جائے، نہیں اس سے پرہیز کریں۔ بکواس سے بھی پرہیز کریں، یعنی ایسی بات جس کا کوئی نفع نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو نفع نہ ہو، تو نفع نہ ہونا بھی نقصان ہی ہے، کیونکہ اس جگہ ہم سبحان اللہ پڑھ سکتے تھے، اس جگہ درود شریف پڑھ سکتے تھے، اس جگہ الحمدللہ پڑھ سکتے تھے، اس جگہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے کئی ہزار مرتبہ پڑھ سکتے تھے۔ تو بیکار بات یعنی بکواس جس کے معنی آتے ہیں بیکار بات، اس کا کوئی نفع نہ ہو، لغو کام، تو لغو کام میں بھلے سے نفع نہیں ہے لیکن نفع نہ ہونا بھی نقصان ہے، کیونکہ ہم اس کی جگہ دوسرا کام کر سکتے ہیں، وہ نہیں کیا، یہ نقصان ہو گیا۔ تو اس طریقے سے تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھ ڈالیں، تسبیح ہی ہاتھ میں رہے۔ موبائل وغیرہ جس کو کام نہ ہو، پڑھنے وڑھنے والے بچے کبھی کچھ لکھنا اپنا رہتا ہے تو اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی بہانے سے مانگ لیتے ہیں، دیکھنا رہتا ہے موبائل تو کہتے لکھنا ہے، تو وہ بہانہ بھی سمجھے کہ بہانہ کر رہے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔
تو اس کے اعتبار سے موبائل کنارے رکھ دیں. ضرورت کی چیز ہے, فون آ گیا تو بات کر لیں. اب حالات ایسے ہیں کہ موبائل ہی سے سب کام ہوتا ہے. تو پہلے زمانہ تھا, اس کے اعتبار سے کنٹرول زیادہ ہو سکتا تھا. بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. السلام علیکم ہم نے کہا تو 10 نیکی مل گئی, ادھر سے وعلیکم السلام کہا تو 10 نیکی مل گئی. اس نیت سے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو 20 نیکی مل گئی. ادھر سے جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو 20 نیکی مل گئی. تو نیت یہ کریں تو اس طرح نیکیاں بڑھ جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح موبائل سے بات بھی کہیں سے کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ احتیاط رہے کہ زیادہ اس طرح کی گفتگو نہ ہو جس سے فضول باتیں ہو, وقت ضائع ہو. بہت قیمتی وقت ہے. شوال ہی میں رمضان ختم ہوگا, شوال ہی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ دوسرے رمضان کی تیاری شروع کروا دیتے ہیں. جنت سجائی جاتی ہے, رمضان آنے والا ہے. اب تو رمضان کے 1 دن باقی ہے. اب بالکل ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ کے رسول نے دعا کیا تھا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ میری عمر بڑھا دے, برکت دے دے عمر میں, کہ رجب بھی گزر جائے, شعبان بھی گزر جائے, تو بلغنا رمضان, اور رمضان تک پہنچا دے. اللہ نے ہمیں رجب کے ساتھ, شعبان کے ساتھ, اب رمضان اللہ دینے والا ہے. رمضان کی برکتوں کو خوب حاصل کرے. پہلا عشرہ ہے, رحمت ہی رحمت اترتی ہے. رحمت کا مطلب ہوتا ہے دل میں سکون, ہر طرح کی پریشانی دور, اللہ کی نعمتوں کی بارش, بخشش کا پروانہ. یہ رحمت کیا ہے؟ نظر نہ آنے والی چیز ہے. تو 10 دن رحمت کا عشرہ رہتا ہے. اللہ کی مہربانی, اللہ کی رحمت, اللہ کی توجہ, اللہ ہی ہماری طرف متوجہ رہتے. جیسے کوئی بڑا آدمی ہو تو متوجہ رہے کہ یہ دے دے گا, یہ دے دے گا, یہ دے دے گا, تو اللہ تو سب سے بڑے. تو رحمت کا عشرہ آئے گا, پھر مغفرت کا عشرہ آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ دیتے دیتے جنت لکھ دیتے ہیں. بخشش ہو گئی, اب تو بخش دیے گئے تمہارے لیے جنت. اس کے بعد پھر تیسرا عشرہ جب آتا ہے تو کہیں یہ نہیں کہ لکھ دیا تو آدمی کو خطرہ ہو کہ تھوڑا جہنم میں جانا پڑے گا پھر جنت ملے گی. نہیں, تیسرے عشرے میں آگ سے خلاصی, جہنم سے, دوزخ سے خلاصہ, نجات لکھ دیتے ہیں. اس طرح 3 عشرے آتے ہیں. 3 عشرے رحمت کے, مغفرت کے اور آگ سے خلاصی کے. اس کو ہم کو پانا چاہیے اچھی طرح. شب قدر آتی ہے, اس میں 1 رات میں ہم نے عبادت کیا. 1 رات کتنی ہوتی ہے؟ 6-7 گھنٹے کی مان لیجیے. اور 1000 مہینہ فرض کریں, 1 مہینے میں 30 دن, ایسے 1000 مہینہ, 12 مہینے میں 1 سال, ایسے فرض کریں. 100 پھر 100 پھر 100 پھر 100, ایسے 1000 اتنے مہینے, 1000 مہینے. اب اس کے بعد اس میں جو راتیں ہیں, راتوں کو تصور کریں. پھر ان راتوں میں مغرب سے لے کر کے فجر تک عبادت کرنا. 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنا کتنا بڑا مجاہدہ ہے. تو شب قدر 1 رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی جتنی راتیں بنتی ہیں اس میں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے. کتنی فضیلت کی بات ہے. صرف یہ ہے کہ ہم لوگ ناکارہ ہیں, سوچتے نہیں ہیں. اللہ کی اہم باتیں ہم سوچ نہیں پاتے, غور نہیں کر پاتے. اس وجہ سے ہم اس واقعے کی روشنی میں ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان کی خوب برکتیں حاصل کریں, خوب رحمتیں حاصل کریں, جھوٹ سے پرہیز کریں, زبان کو زیادہ زیادہ ذکر اللہ سے تر رکھیں, کلمہ طیبہ پڑھیں, زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھیں, مغفرت مانگیں, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اور اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. کہتے ہیں 4 کام رمضان میں کرنا چاہیے. ایک تو کلمہ پڑھنا چاہیے, تو دوسرے مغفرت مانگنا چاہیے, اور تیسرے جنت مانگنا چاہیے, اور چوتھے جہنم سے نجات مانگنا چاہیے. تو یہ کلمہ یاد رکھیں, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو یہ اس طرح بزرگوں نے بنا دیا ہے, یعنی 4 چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. تو لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, یہ پڑھتے رہیں تو گویا کہ رمضان میں جو 4 چیزوں کا حکم ہے ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا